السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 5 میں آج میں حاضر ہوں اور آپ جملہ حاضرین اور سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ سرکاری فنڈ سے مسجد کا وضو خانہ بنانا کیسا ہے، یا مسجد کی چہار دیواری کرانا، مسجد کے صحن میں مٹی ڈلوانا یا وضو خانہ بنوانا، وضو خانہ کا حوض بنوانا کیسا ہے؟ جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت غیر اسلامی ہے، اور غیر اسلامی حکومت یا غیر مسلم شخص سے مسجد کے لیے چندہ کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ ان کے نزدیک بھی نیکی اور عمل خیر کے ارادے سے دیا جاتا ہو اور آئندہ اس سے اندیشہ ضرر نہ ہو، نقصان کا خطرہ نہ ہو، تو مسجد میں اس طرح کا چندہ لینا درست ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہاں ہر مذہب و ملت کی فلاح و ترقی کے لیے قوانین موجود ہیں اور ان کے لیے مالی مداد بھی مختص کیے گئے ہیں۔ اس لیے حکومت کی جانب سے حاصل شدہ رقم مسجد کے مذکورہ بالا جو چیزیں پوچھی گئی ہیں ان کے لیے استعمال کرنے میں شرعاً کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ البتہ سرکار کی طرف سے جو فنڈ جس مد کے لیے مختص ہو، ضابطے کے مطابق اس کا استعمال اسی مد میں ہونا چاہیے، نیز اس میں کوئی بات چھپائی نہ جائے، کذب یا فریب سے کام نہ لیا جائے اور نہ کسی محظور شرعی کا ارتکاب کیا جائے۔ دوسرا سوال ہے، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے تمام بچے اپنے اپنے کام پر لگ چکے ہیں، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری جائیداد تقسیم کر کے فارغ ہو جاؤں تاکہ میرے بعد کسی طرح کا آپس میں بچوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، کوئی نزاع پیدا نہ ہو اور لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ شریعت اسلامی عام حالات میں زندگی میں وراثت کی تقسیم کے عمل کو پسند نہیں کرتی، اور اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ شریعت نے تقسیم وراثت کا ایک نظام مقرر کیا ہے جو انسان کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی طرف سے مصنوعی طور پر بہت سے خیالات کے تحت اور مفروضات کے تحت وراثت کی تقسیم کا عمل شریعت کی منشا کے خلاف ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ بندہ خدا کے مقرر کردہ وقت اور نظام سے راضی نہیں، اس لیے بغیر کسی سخت مجبوری کے زندگی میں تقسیم وراثت کا عمل ناپسندیدہ قرار پائے گا۔ اور محض یہ خیال کافی نہیں ہے کہ آئندہ ورثہ کے درمیان اور بچوں کے درمیان نزاع سے بچنا مقصود ہے، اس لیے کہ اگر اس خیال کا کوئی شرعی اعتبار ہوتا تو وراثت کے عمل کو موت سے وابستہ نہ کیا جاتا۔ پھر اس کی کیا ضمانت ہے کہ والدین کی تقسیم سے یہ مفروضہ نزاع پیدا نہ ہوگا اور ساری اولاد اس تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جائے گی؟ لیکن اگر کوئی شخص اس شرعی نظام کے برعکس کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو جمہور فقہا کی رائے کے مطابق اس پر وراثت کے نہیں بلکہ ہبہ کے احکام جاری ہوں گے، ہدیہ کے احکام جاری ہوں گے، اور تمام اولاد کو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی برابر دینا ضروری ہوگا، اور بلا وجہ اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کرنا حق تلفی قرار پائے گی اور مکروہ اور مذموم قرار پائے گا۔
شریعت کے ان احکام میں بڑی حکمتیں اور فائدے پوشیدہ ہیں۔ انہی سے والدین کے مقام و مرتبہ اور حقوق کا تحفظ وابستہ ہے۔ نیز اولاد کے حقوق و فرائض کا توازن بھی انہی کے ذریعے قائم ہے۔ اس لیے ہر ممکن طور پر شرعی احکام کی رعایت ضروری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، تیسرا سوال ہے یہ کہ ایک مسجد کا کنواں ہے جس میں تقریباً 15-20 سال پہلے قرآن کریم کے بہت سارے نسخوں کو جو مخدوش ہو گئے تھے ان کو باندھ کر کے اسی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب مسجد کی تعمیر نو کے موقع پر یہ خیال بعض لوگ پیش کر رہے ہیں کہ اسی کنواں کو بیت الخلاء کی ٹنکی کے طور پر استعمال کریں، تو اس سلسلے میں آپ شریعت اسلامیہ کا نقطہ نظر واضح فرما دیں۔ جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ قرآن مقدس اللہ پاک کا لافانی کلام ہے۔ جس چیز یا مقام کو یہ نسبت حاصل ہوتی ہے وہ نسبت بھی لافانی بن جاتی ہے اور اس کا احترام مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق ایسے مقام پر دفن کیے جائیں جہاں آئندہ گندگی اور غلاظت پہنچنے یا اس کی بے حرمتی کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی لیے جس مقام پر قرآن کریم دفن کیا جائے وہ جگہ بھی قابل احترام ہو جاتی ہے۔ اس کی بے حرمتی کرنا یا وہاں غلاظت ڈالنا ہرگز درست نہیں۔ اس کی مثال مومنین کی قبریں ہیں کہ خواہ لاش اندر محفوظ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ان کا احترام لازم ہے اور ان کی بے حرمتی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جس کنواں میں قرآن کریم کے اوراق ڈال دیے گئے ہیں اس میں غلاظت ڈالنا یا بیت الخلاء کی ٹنکی بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ نسبت قرآنی کے احترام کے خلاف ہے۔ آج کی مجلس اسی پر تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔